آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ اور ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث پڑھنے اور سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ایک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ نے تمہیں تمہاری زندگی کو شعور بخشنے کے لیے، تمہاری زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، تمہاری زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ طریقہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے، ایک بندہ کعبے میں جا کر طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور ایک بندہ سنت کے مطابق پیشاب کرتا ہے واش روم میں، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی جو شخص سنت کے مطابق واش روم میں پیشاب کرتا ہے، اللہ اس کو ایک جیسے حج کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، ایسے ہی سنت کو زندہ کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میرے محبوب کا طریقہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہے، سونا، مال و دولت، اس ہر چیز سے زیادہ اللہ کو جو محبوب چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، سنت مبارک اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنت کو ادا کرتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، اپنی زندگی کو نورانی بناتے جاؤ۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، الحمد سے لے کر والناس تک یہ سیرت ہے، اور اس سیرت کی صورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا ہم سنت کو زندہ کریں گے، سنت کو اپنائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ پائیں گے، اتنا اللہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بڑے بڑے دنیا میں مالدار آئے، لیکن ان کی مالداری کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے طاقتور اس دنیا میں پیدا فرمائے، ان کی طاقتوری کو اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ بڑے بڑے دنیا میں ہنر مند آئے، لیکن کسی کی ہنر مندی کو اللہ نے نہیں بیان کیا۔ سورہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر بیان کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ کیا وجہ ہے کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب تمہارے لیے ایک طریقہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کو تم نے اپنانا ہے۔ آج ایک احادیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت مل گئی، لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی، گلی کوچوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں لوگ باتیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبی آخر الزماں کہتے ہیں، وہ فلاں ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں۔ سنتے سناتے ایک کافر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھا رہے تھے، احادیث مبارکہ کا سبق دے رہے تھے، وہ بھی سنتا بیٹھا رہا،
اور سنتا رہا حتیٰ کہ اس کو اتنا تیز پیشاب آ گیا کہ اس نے اٹھنا گوارا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک سے، اور پیشاب اس کا مسجد نبوی میں نکل جاتا ہے۔ جب وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، اٹھ کے تھوڑی دور جا کے مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھاگے کہ اس کو ماریں، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور یہ پیشاب کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، اگر تم اسے مارو گے اسے تکلیف تو اپنی جگہ ہوگی، میں محمد رسول اللہ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور وہاں اپنا جو لوٹا تھا جسے آپ جس برتن سے وضو فرمایا کرتے تھے، اسی برتن سے اس کے پیشاب پر پانی ڈالا، اس کو صاف کرنے کے بعد پھر آپ اپنی محفل کو سجا کے بیٹھ گئے۔ جو صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے، جو پڑھا رہے تھے، وہی سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ آیا، فرمایا میرے ایسے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے تو آپ کے ماننے والے مارنے لگے تھے، آپ نے منع فرما دیا، میں آپ کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ جب وہ مسلمان ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اب اسے نہلا دھو کے اسے کپڑے پہناؤ۔ کسی صحابی نے گھر سے آ کے لباس دیا، کوئی پانی لے آیا، اسے غسل کروایا، غسل کرانے کے بعد، نہانے کے بعد، اسے کپڑے دینے کے بعد وہ آدمی اپنی بستی میں جاتا ہے، اپنی پھپھو کو بلاتا ہے، اپنے چچے کو بلاتا ہے، تمام رشتہ داروں کو بلاتا ہے۔ اس کے تمامی رشتہ دار کل 300 بنے، اور 300 آدمیوں کو کہتا ہے جیسے محمد کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، آج اس کا دیدار کروا کے لاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ 300 آدمی میرے آقا کی محفل پاک میں آتا ہے، آپ کی اخلاق کریمانہ، آپ کی گفتگو کو سن کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی 300 آدمیوں کی راہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو اسلام جو ہے، دین جو ہے، تلوار سے نہیں نبی کے پیار سے پھیلا ہے۔ اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی تھوڑا سا بیچارے کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، وہ تھوڑا سا اگر نماز بھی غلط پڑھ لے یا کچھ، ہم کہتے ہیں تو نے فلاں کر دیا۔ جو اس نے لگاتار آنا تھا وہ دوسرے دن آتا ہی نہیں، وہ دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے فلاں مسجد میں تو فتوے لگتے ہیں۔ سب سے بڑے ہم مفتی بنے بیٹھے، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا سمجھایا کہ اس کے دماغ میں بھی بات بیٹھ گئی، اور ایسی بیٹھی کہ دوسروں کو بھی کھینچ کے لے آیا، اسلام لے آیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بڑے ہی پیارے انداز سے آپ سمجھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں گرویدہ ہو جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے، فرماتے تھے انہوں نے یہ نہیں فرمایا مجھے کل کائنات کی دولت مل جائے، مجھے یہ نہیں فرمایا میرے پاس جو ہے کاروبار ہو، ترقی ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نگاہ ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو، میری نگاہیں ادھر سے ادھر نہ ہوں، ٹک ٹکی باندھ کر میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے۔ ہماری تو بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ میں ڈھالا تھا. ہم میں سے آج دیکھیں سکول کی ایک وردی ہوتی ہے، پولیس کی وردی ہوتی ہے، بندہ دور سے کہتا ہے، وہ جب اس نے وردی پہنی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ سپاہی ہے. ہر محکمے کی وردی ہے، لیکن مسلمان کی کوئی وردی نہیں. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا یہ مسلمان ہے. وہ وردی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. اگر ہم ان جیسے طریقے اپنائیں گے ہمیں دور سے لوگ کہیں گے کہ یہ واقعی مسلمان آ رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا نام محمد تھا. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو چند کافروں نے انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. ان کا کام یہ تھا کہ مسئلے مسائل یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ صبح اٹھتے اور منڈی میں چلے جاتے، ہر سبزی کا ریٹ جو ہے پوچھ کے آتے، کیونکہ لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے. فرماتے تھے اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہوگا کہ سبزی کا فلاں ریٹ کیا ہے، امام محمد وہ بھی بتا دیں گے کہ آج سبزی کا فلاں ریٹ ہے. یعنی اتنا خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی. وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب وہ اپنی بستی میں وہ کافر جاتے ہیں، لوگوں نے لان تان کی کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا اس محمد کو دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تو چھوٹا محمد تھا، اس بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی امام صاحب کے شاگرد تھے. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی وردی، ایسا طریقہ ہم اپنائیں کہ دور سے دیکھ کر لوگ جانیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے اندر صحیح طرح نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ، یہ خاموش قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولتے قرآن تھے، بولنے والے قرآن تھے. ہم سبز غلاف پہناتے ہیں لیکن سبز روزے میں وہ قرآن ہے. یہاں قال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول تھے. یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قالا فرمایا، 12 دفعہ فرمایا. اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، وہ اپنے عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رحل میں قرآن کریم پڑھا ہو. اور حضرت ابو بکر وہ انسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طریقے کو ڈھالا اپنے اوپر، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے باہر پہلے قیام کیا، مدینے والے ملنے کے لیے آتے تھے، جیسے لباس میرے آقا کا تھا ویسا سارے صحابہ کرام کا، ویسی دستار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے باندھی ہوئی ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے، نبی کون ہے. تو پہلے وہ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تو حضرت ابو بکر نے دل میں خیال کیا یہ تو گستاخی ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک کو اتارا اور ایسے سایہ دان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے یہ غلام ہے، یہ آقا ہے. آنے کو والے کو پتہ چلے یہ پیر ہے اور یہ مرید ہے. یعنی اتنا آپ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں ڈھالا. ہم اپنے آپ کو زبانی کرامی مسلمان کہتے ہیں، جھوٹ ہم کہتے ہیں برطانیہ میں ایسے لوگ ہیں، ایسے ہیں، فلاں ہے، فلاں ملک میں نے ترقی کر لی ہے، فلاں ملک نے ترقی کر لی ہے. سب سے بڑی ترقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اللہ نے ترقی کا راز انہی میں رکھا ہے. صحابہ کے پاس کوئی ایٹم بم تھے، صحابہ کے پاس کوئی طاقتیں تھیں، جہاں جاتے تھے اس زمین کو فتح کر کے آتے تھے. صحابہ اکرام نے ایک علاقے کو فتح کیا، وہاں بڑا حکیم رہتا تھا، اس کو گرفتار کیا اور مدینے میں لے آئے کہ تو نے یہاں علاج کرنا ہے مسلمانوں کا. وہ 2 سال مدینے پاک میں رہا، کوئی مریض اس کے پاس نہیں آیا. اس نے آخر کار کہا مجھے اب چھوڑ دو،
2 साल रहा हूँ, कोई सर दर्द वाला भी नहीं आया मेरे पास, कोई बीमारी नहीं आया। तो सहाबा इकराम ने कहा यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा अपनाने वाले हैं, वो तरीक़ा अपनाने वाले ऐसे हैं जब नबी पाक के तरीक़े मुबारक में डाल गए हैं, बीमारियाँ उनसे दूर हो चुकी हैं। आज हमारे हर बंदे को बीमारी है, हर बंदे को बीमारी है। क्या है? कुरान भी नहीं पढ़ते, मुस्तफ़ा के फरमान को नहीं अपनाते। ज़मीन पे मुस्तफ़ा नाराज़ है, अर्श पे खुदा नाराज़ है। 2 बीमारियों ने तो घेरना ही घेरना है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़े को अपनाने वाले लोग थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसर रूम, बड़ा सुपर ताकत थी उस वक़्त की। आपके पास लिबास नहीं था, एक तहबंद बांधा हुआ है, और लड़ने के लिए सुपर ताकत के सामने जाके खड़े हुए हैं। उसको कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा, वरना तेरी फ़ौज को भी ख़त्म कर देंगे, तेरी सल्तनत को भी ख़त्म कर देंगे। उसने कहा चंद टोटको बंदे आ गए हैं और मुझे ललकार कर कह रहे हैं। उसकी फ़ौज ने कहा, फ़ौज के सिपा सलारों को उसने बुलाया, तो उन्होंने कहा वाकई उनके सामने जाने से हमें डर लगता है। तो उसने कहा मुज़ाकरात के लिए बुलाओ, और उन्होंने ख़त लिख के भेजा सहाबा इकराम को। अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए, उसने लाल कलीन जो है बिछा दिया कि इसके ऊपर चल के आएंगे, जैसे आजकल बिछाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा कलीन पर पैर पाँव मुबारक रखा, पाँव में जूती नहीं थी हज़रत हुज़ैफ़ा के, वो कलीन को ऐसे तलवार के साथ घसीटते हुए है, वो तलवार से जो है अपने उस नेज़े से फटता जा रहा था। वो जो खड़े थे वज़ीर कहने लगे ये कलीन है, ये चलने के लिए है। फरमाया ये हमारे मुस्तफ़ा की बारगाह से बढ़कर कोई बारगाह नहीं है, इस कलीन को हम कुछ नहीं समझते। जाकर कैसर रूम के सामने बैठ गए, 2 लफ्ज़ कहे, या तो मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपना ले तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, अगर नहीं अपनाता तो हम जंग के लिए तैयार हैं। उसने कहा आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया, 2 लफ्ज़ी बात की है, ना कोई हाल हवाल पूछा है, ना कुछ ना कुछ। उसने कहा हमें थोड़ा मशवरा करने के लिए वक़्त दें। दस्तरखान लग जाता है, दस्तरखान जब लगता है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने बैठते हैं तो उनके हाथ से लुक़मा गिर जाता है। साथ वाले हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो लुक़मा उठाया, उसको साफ़ करके खाने लगे। उसने कहा ये वक़्त के बादशाह कैसर रूम सुपर ताकत का दस्तरखान है, यहाँ कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको उठाते नहीं हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने यूँ तलवार निकाली, फरमाया अतरू का सुन्नत हबीबी लेहा उलाइल होमा, का तुम आमकों की वजह से मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूँ? मेरे आका की सुन्नत तो ये है कि लुक़मा नीचे गिरता था, आप साफ़ करके खा लेते थे। मुझे बादशाहों का दस्तरखान नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो आम लोगों का दस्तरखान नज़र आ रहा है। मैं बादशाही को कुछ नहीं समझता, मेरे सामने अगर बादशाही है तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बादशाह है। और हम क्या करें? हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते ही नहीं। मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े वक़्त के हिंदुस्तान के बड़े पाए के मुजद्दद गुज़रे हैं, और उन्हीं से नक्शबंदी सिलसिला चला है। मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूब में लिखा है, हज़रत फरमाते हैं अगर मुझे अल्लाह ने ये मुजद्दद बनाया है, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है, मुझे अगर मुस्तजाब दावा बनाया है कि हाथ बाद में उठाता हूँ, अल्लाह दुआ पहले कबूल कर लेता है, और वक़्त के बादशाह हिंदुस्तान से उन्होंने टक्कर ली थी। फरमाया करते थे अल्लाह ने अगर ये मलका मुझे अता फरमाया है तो नबी की सुन्नत की वजह से अता फरमाया। हर काम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करता हूँ। कम अज़ कम हम नकल तो उतारें, असल अल्लाह बना देगा। नकली नमाज तो पढ़ें, अल्लाह असली बना देगा। सुन्नत को नहीं अपनाते,
غوث پاک پیران پیر محبوب سبحان پیر عبدل قادر جیلانی رحمہم اللہ، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تو نبی کی سنت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ جدھر نظر اٹھاتے تھے ادھر راہ ہدایت کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ فرمایا کرتے تھے فجر کی جو پہلی دو سنتیں ہیں، حضرت غوث پاک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے اتنی زیادہ محبوب ہیں، اگر کوئی شخص کہے پوری کائنات کی دولت لے لے تو میں اس دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، سنت کو اپناؤں گا، فجر کی سنتوں کو پڑھوں گا۔ اتنا یعنی ان کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب تھی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔